بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، اس وقت نہ صرف توہین عدالت کر رہے ہو مگر آئین شکنی بھی بے خود ملوث ہو رہے ہیں. عدالت نے 5 رکنی بینچ نے آرڈر سنایا اور آج ہم نے اسی آرڈر آف دا ڈے کے علاوہ کسی ایجنڈا آئٹم کو آپ نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر نہ صرف آپ نے یہ کیا مگر آپ سے پہلے اسپیکر صاحب سے کیا. 3 اپریل پہ ان کے وزیر نے صرف وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور ڈپٹی اسپیکر میں کو آئین شکنی میں پھنسا دیا تھا. آج کا یہ کوشش کی وجہ سے نہ صرف وہ لوگ مگر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور آپ خود ان جرائم میں آپ ملوث ہو. میں آپ سے میں مکمل کروں گا. بلاول بھٹو صاحب، آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، کورٹ کا احترام ہم پہ لازم ہے، لیکن کورٹ پارلیمنٹ کے ڈومین میں انٹروین نہیں کر سکتا اور پارلیمنٹ ماضی میں ڈومین میں انٹروین نہیں کر سکتا. ایجنڈا جو ہے وہ بیسیکلی اسپیکر کا اور نیشنل اسمبلی کا گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس کو مانا ہے. یہ فیصلہ کیا، آپ کو پابند کیا اور آپ توہین عدالت کرتے ہوئے خود بھی نااہل ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے کہ اسپیکر کا رولنگ کو عدالت نے باہر پھینکا ہے. آپ سے پہلے بھی ایک اسپیکر صاحبہ اسی کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے ایک فیصلہ سنایا اور از خود نوٹس لیتے ہوئے اس فیصلہ کو سائڈ کر دیا. ایک بار پھر یہ ہدایت آیا ہے، یہ حکم آیا ہے، عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ نے آج 3 اپریل کا کارروائی مکمل کرنا ہے، ووٹنگ کرنا ہے. آپ کا کپتان بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے توہین عدالت کر رہا ہے، بھاگتے بھاگتے آئین شکنی کر رہے ہیں. اگر آپ اس جرائم میں خود ملوث ہونا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی، مگر میں نے بہت ہی پہلے فون کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ جو صاحب مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا اس سے بچ کے رہے، ورنہ وہ اس کو پھنسائے گا، اور اسی نے اس کو پھنسایا ہے. جناب اسپیکر، عدالت کے آرڈر پہ عمل کرو اور ووٹنگ کرو. اگر آپ آج کا ایجنڈا پر نہیں آتے ہو تو آپ کو آج سے معلوم ہونا چاہیے پورا اپوزیشن بھی یہاں سے نہیں جا رہے ہیں اور عدالت ادھر ہی ہے. ہم اپنا آئینی حقوق آپ سے چھینیں گے. یہ جو آج فارن آفس کو استعمال کر کے، یہ جعلی کیبل کو استعمال کر کے آپ کو آئین شکنی اور توہین عدالت پہ مجبور کر رہے ہیں، سننے کا حوصلہ تو نہیں رکھتے ہیں. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ اکثریت اس طرف ہے، عمران اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے. فورن سازش کا جو رٹ لگا ہوا ہے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی. یہ ایجنڈا کا حد کے موقف ہے
اس پہ اگر ڈبیٹ کروانا ہے ہم 100 دن کے لیے ڈبیٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ ووٹ کروائے، عدالت کا حکم مانو۔ یہ اتنے سارے جھوٹ ہیں، اس کی کہانی میں کتنا آپ کے سامنے لے کر آئے۔ سب سے پہلے جھوٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ کہانی، یہ بات ہوا اور 8 مارچ کو ہمارا عدم اعتماد یہاں جمع ہوا۔ جناب چیئرمین، امریکہ میں اور پاکستان میں ٹائم ڈیفرنس ہے، اگر وہاں 7 مارچ ہے تو یہاں 8 مارچ ہے، تو مگر ان کے بقول اسی وقت جب کنورسیشن جاری تھا اسی وقت ہم نے عدم اعتماد پیش کیا۔ جناب اسپیکر، جو بھی عمران صاحب کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، اور یہ خان صاحب کا نہیں، وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اور خان صاحب کو پھنسائیں گے۔ ہمارا پہلے سے ارادہ تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم سلیکٹ نہیں رہتا تو ہمارا اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی اعتراضات نہیں ہوتے، مگر جس بزدلانہ طریقے سے کپتان اس میدان سے بھاگا، آج بھی موجود نہیں ہے، آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کے فورم جس کا ذکر ہو رہا تھا، ہم پوچھتے ہیں کہ وزیر خارجہ خود اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس نکالے گئے تو اس میں عدم اعتماد کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اس سٹیٹمنٹ میں نہ صرف عدم اعتماد کا ذکر نہیں تھا، وہ ایک عام سا فیصلہ لیا گیا کہ ہم نے صرف ڈیمارچ کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش 7 مارچ یا 7 مارچ سے پہلے ہو رہا تھا تو اسی وقت ان کا غیرت جاگنا چاہیے تھا، اسی وقت ان کا محب وطن ہونے کا ثبوت سامنے آنا تھا، اسی وقت وہ کہتے، اپنے اتحادیوں کو کہتے کہ ہمیں نہ چھوڑے، ایک سازش کا حصہ نہ بنے۔ ہمیں کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں لے کر آئے، ایک سازش کا حصہ نہ بنے، مگر ان کو صرف اس سازش کا خیال آیا جب وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے تھے۔ 27 مارچ کو جب جمہوری وطن پارٹی کا بگٹی صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کا گیم ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا لڑائی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی جمہوریت کے چاہنے والے اور غیر جمہوری لوگوں کے درمیان ہے۔ یہ لڑائی وہ ذمہ دار شخصیات جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں، جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان ہے جو جانبدار رہنا چاہتے ہیں، جو نیوٹرل نہیں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ اصل سازش یہ ہے کہ خان صاحب صاف و شفاف الیکشن سے ڈرتا ہے۔ عمران کو معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہوئے تو جیسے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں یہ سارے جماعتیں نے ان کو شکست دلوایا تھا تو صاف و شفاف الیکشنز میں بھی شکست ہوگا۔ ان کا یہ سازش ہے
کہ ہم تو عدم اعتماد کو ووٹ نہیں ہونے دیں گے. اسپیکر کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں, چیئرمین صاحب کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں, مگر ایک تو اور دن کے لیے ہم کرسی پہ چپک کے بیٹھتے ہیں. ان کا یہ سازش ہے کہ یا سلیکشنز کا رپیٹ ہو, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشنز ہو, ہم اتنا بحران پیدا کرے, اتنا تماشا پیدا کرے اور آمریت سامنے آئے, ملٹری رول ہو, ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو. اس لیے جمہوریت کے موجودگی میں صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہوئے عمران خان کا سیاست نہیں بچتا. وہ 100 کوششیں کرے, 100 کوششیں کرے, یہ بھٹو نہیں بن سکتا. 1000 کوششیں کرے, یہ سیاسی شہید نہیں بن سکتا. کچھ حقائق یہ ہے, حقائق یہ ہے, حقائق یہ ہے کہ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے, یہ پہلے بھی فیضیاب ہوئے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں, یہ ایک بار پھر فیضیاب ہو کے آنا چاہتے ہیں. مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کو یہ تجویز دے رہے ہیں یہ عمران خان کو اس کرسی پہ بٹھانے کے لیے نہیں. جو بھی یہ غیر جمہوری, غیر آئینی تجویز سابق وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے, وہ عمران خان کو پھر سے لے آنے کے لیے نہیں ہے جناب اسپیکر, وہ جمہوریت کو ریپ اپ کرنے کی سازش ہے. اس اسلامی وفاقی جمہوری آئین کا خاتمہ کا سازش ہے جناب اسپیکر. بچہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سلیکٹ ہوا تو کیوں سلیکٹ ہوا, سلیکٹ ہوا تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا, سلیکٹ ہوا تو صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارنے کے لیے سلیکٹ ہوا, سلیکٹ ہوا تو اتنا بڑا معاشی بحران پیدا کیا گیا کہ آج رمضان کے مہینہ ہے لیکن عام پاکستانی اپنے خاندان کو نہ سحری نہ افطار کھلا سکتے ہیں. معاشی بحران جو پیدا کیا گیا اتنا تاریخی ہے کہ ہر پاکستانی عذاب میں ہے, نہ اپنا بزرگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, نہ اپنے نوجوانوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں, نہ وہ نوجوان اپنا تعلیم حاصل کر کے روزگار لے سکتے ہیں, نہ کاشتکار, نہ کسان, نہ ہاری کو اپنا فصل کی قیمت مل رہا ہے, نہ مزدور کو, نہ محنت کش کو اپنا محنت کا صلہ مل رہا ہے. ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے. سازش تو یہ ہے, سازش عمران کا سازش ہے کہ عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارو, عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارو, عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو. آمریت آنا ہے تو آمریت آئے, مگر کپتان اپنا ضد پہ اڑا ہوا ہے, اپنا ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتا. آپ پہ فرض ہے کہ آپ عدالت کا حکم مانیں. ہم یہ جدوجہد اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہم نے صرف شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے. ہم یہ جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت راستے تھے اس وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے. اگر ہم چاہتے تھے تو ہم بھی جانتے تھے کہ کیسے کھٹکھٹانا ہے گیٹ نمبر 4 کو. اگر ہم چاہتے تھے تو اسی عدالت سے اس کو نااہل کروا سکتے تھے. اگر ہم چاہتے تھے تو ان کی طرح دھرنا کھیل سکتے تھے. مگر ہمارا کوشش یہ تھا
کہ نہ صرف ہم نے اس کو ہٹانا ہے، مگر ہٹانا ہے تو ہم صرف اور صرف جمہوری آپشن استعمال کریں گے، اور ایک ہی جمہوری آپشن ہے جناب اسپیکر، یہی طریقہ ہے. This is the only legal, constitutional and democratic means to dismiss a government. آج اگر ہم آپ کے خلاف اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر جب آپ احتجاج کر رہے ہو ہمارے خلاف، جب وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس کا کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو اس کو پھر کوئی دھرنا شرنا نہیں دھرنا پڑے گا، اس کو کسی پاشا کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اس کو صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے عدم اعتماد ہمارے خلاف لے آنا پڑے گا. یہ جو نیشنل اسمبلی ہے، یہ نہ میرا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے. مگر میں اس لیے ہم اتنا پیشنیٹلی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلا تقریر میں بھی کہا تھا جناب اسپیکر کہ اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا، اس آئین کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہاں بیٹھنے والے جو ممبران ہیں ان کے بزرگوں نے رکھا تھا. اس آئین میں ہمارا کارکنوں کے، ہمارا قیادت کا، پاکستان کے شہریوں کا خون پسینہ ہے. ہم کسی کو اس آئین کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہے ہیں، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 90% شکلیں ہیں سابق ٹریجری بینچز پہ، یہ پورا زندگی لوٹے ہی رہے ہیں. اب وہ ہمیں بتائے، جب خارجہ فارن منسٹر پہلی دفعہ پارٹی تبدیل کر رہا تھا تو اس نے کتنا پیسہ لیا پارٹی کو تبدیل کرنے کے لیے؟ دوسرا دفعہ تبدیل کیا تو کتنا پرائس تھا، اس کو زمین بیچنے کا کتنا قیمت تھا؟ اور تیسرا دفعہ، جب تیسرے دفعہ اپنا زمین بیچ رہا تھا تو قیمت کیا تھا؟ میں جہاں بھی دیکھوں لوٹا ہی لوٹا. تو جناب اسپیکر ہمارے طرف آئے، ضمیر جاگ جائے تو لوٹا ان کا ہو تو الیکٹیبل، ان کی طرف جائے تو ضمیر جاگ جائے، یہاں آئے تو ضمیر بک جائے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی. جناب اسپیکر، یہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوئے اور کچھ جو ادھر رہتے ہیں مگر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، وہ زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے. 2018 کے الیکشن سے پہلے بندوق کی نوک پہ زبردستی اپنے سیاسی مفاد کے خلاف ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو. جس سینٹ الیکشن کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پیسہ چلا، میں فلور آف دا ہاؤس پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، ہم وہ الیکشن تو جیتے، چند ووٹ سے جیتے، مگر ہمارا 20 ممبرز لاپتہ کیا گیا. ہمارا 20 ممبر سینٹ کے الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر، لاپتہ کروانے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے ہیں. اسی الیکشن جو ہم کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے نا، ہم کہتے تھے سلیکٹڈ الیکشن سلیکشن، تم تو کہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے صاف
الیکشنز. ہم کہتے تھے دھاندلی، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے صاف و شفاف الیکشنز. تو آپ کے بقول انہی الیکشنز میں پی ٹی آئی کو 30% ووٹ ملا، اور یہ جو جماعتیں اس طرف اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں 70% ووٹ اس الیکشن میں بھی ملا تھا. یہ مقابلہ سے کیوں بھاگتے جناب اسپیکر؟ آپ بھی اپنے آپ کو بچائے، اس ہاؤس کا، اس نیشنل اسمبلی کا عزت کو بچائے، اور میرا بات نہ مانو تو عدالت کا بات مانو، ووٹنگ کرو. Because today is now once again the 7th day of the no confidence motion. 3rd April was the 7th day. جہاں ووٹنگ آئین کے تحت ہونا تھا، آپ لوگوں نے آئین شکنی کرتے ہوئے وہ ووٹنگ نہیں ہونے دیا. آج اگر ووٹنگ نہیں ہوتا ہے تو ایک بار پھر آئین شکنی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت ہوگا. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم آتے ہوئے اپنا لانگ مارچ کرتے ہوئے، عدم اعتماد کا جد و جہد کرتے ہوئے بار بار ان کو کہتے رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. ہم نے جب پی ڈی ایم کا بیٹھک سپٹمبر 2020 میں ہوا، تب بھی ہم نے اپنا ایکشن پلان میں عدم اعتماد کا ذکر تھا. کیا اس وقت کوئی فورن سازش ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان کوئی جھگڑا تھا؟ پھر ہمیں پورا سال اسی جدوجہد میں رہے، سینٹ الیکشن کے بعد بھی اسی جدوجہد میں رہے. اور جنوری آف دس ایئر، اس جنوری پہ 5 جنوری پہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی ہوتا ہے، اور اس سی سی کے فیصلے کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، عوامی مارچ کر رہے ہیں. آپ ہمارا پہنچنے سے پہلے استعفیٰ دو، ہمارا پہنچنے سے پہلے اس ہاؤس کو ڈیزالو کرو اور ہمارا مقابلہ کرو، ورنہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. اور ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد ضروری ہے کہ ہم نے الیکٹرل ریفارمز کرنا ہے. آپ لوگوں نے ہم سے نہ انپٹ لیا، نہ اپنے ایلائی سے کنسنسس بنایا. یک طرفہ الیکشن ریفارمز جو ایک اور سلیکشن کا تیاری تھا. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم چاہتے ہیں کہ جو 2018 کا سلیکشن ہوا وہ متنازع ایشوز کو ہم حل کریں. اس لیے یہ عمران جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، اس نے جگہ جگہ 2 پاکستان بنا دیا ہے جناب اسپیکر. اس ہاؤس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ہمارا عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، پورا پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو جوڑنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان کو جوڑ کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، اور جس کو بھی مینڈیٹ ملے گا صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں سب اس کو مانیں گے. اس کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، وہ لوگ ہیں جو آئین شکنی کر رہے ہیں، جو توہین عدالت کر رہے ہیں، جو این ایس سی کا جھوٹا لیٹر کو آپ کے سامنے لہرا رہے ہیں. اگر اس کورسپونڈنس میں اتنا وزن تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ خود وزیر خارجہ اس نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں جہاں ہمارا عسکری قیادت موجود تھا، شیرین مزاری صاحبہ موجود تھا اور عمران خان موجود تھا، تو اس میٹنگ میں وزیر خارجہ موجود کیوں نہیں تھا؟ آج تک جب ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ اس کیبل کو عدالت میں پیش کرو، اس میٹنگ کا منٹس عدالت میں پیش کرو، وہ نہیں کر سکتے ہیں. آج بھی بھاگ رہے ہیں. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جناب اسپیکر.
اب ووٹنگ کرو، اب ووٹنگ کرو. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان چیزیں پہ تقریر کریں. اب میں نے ریکارڈ پہ لے آیا ہوں کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہو. ہم اپنا وکلا کو بھی، اگر آپ توہین عدالت کرتے رہتے ہو، ووٹنگ نہیں کرتے ہو، تو ہم ادھر بھی بیٹھے رہیں گے، وہاں بھی جنگ لڑیں گے. مگر اس ملک کے لیے، اس پارلیمان کے لیے، عوام کے لیے ہمیں آتے ہوئے 4 سال خان صاحب نے ایک دفعہ بھی عزت سے اپنا کام نہیں کیا. اب جاتے جاتے کوئی تو سپورٹس مین اسپرٹ دکھاتا. پہلے کپتان ہے جو میچ ہارنے کے خوف کی وجہ سے وکٹس اٹھا کے پچ سے بھاگ رہا ہے. آپ اگر اس جرائم میں ملوث ہونا چاہتے ہیں، اگر اسپیکر صاحب اس جرم میں ملوث ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی. We can't be a part of this. جی خواجہ سعد رفیق صاحب.